کیونکہ آگے آنے والے دنوں میں عورتوں سے شادی کرنے سے مرد ڈر رہا ہے. کیوں؟ شادی کریں گے صاحب، جتنے دن دل بولا وہ رہے گی، پھر اس کا دل بولا تو وہ نکل کے چلے گی. تو مرد یہ سوچے گا شادی کیوں کرو. پھر ایسا ملک کہ جس ملک میں افیئر کرنا کرائم نہیں ہے، آپ تھوڑا سا اور کرو. یورپین کنٹریز میں پہلے یہی ماحول تھا کہ آپ وہاں پر افیئر کرو کوئی کرائم نہیں. اب انڈیا میں بھی یہ قانون بن گیا. شاید آپ بہنوں کو پتا ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اب یہ قانون بن چکا ہے کہ اگر کوئی لڑکا اگر کوئی لڑکی کسی سے افیئر میں ہیں تو وہ کوئی جرم نہیں. اب آپ اندازہ لگاؤ، جب حکومت نے یہ کر دیا کہ یہ جو نکاح کا پاکیزہ رشتہ تھا اس رشتے کو مشکل بنا دیا اور یہ زنا والے رشتے کو آسان بنا دیا، افیئر کو ایزی کر دیا، تو اب کون نکاح کرے گا؟ نقصان کس کا ہوگا؟ عورت بیچاری بس ٹشو پیپر بن کے رہ جائے گی. عورت کو بس گرل فرینڈ کی صورت میں دیکھنا چاہے گا، مرد بیوی نہیں بنانا چاہے گا، کیونکہ بیوی بنے گی تو پھر جب چاہے جب طلاق لے لے گی اور میری پراپرٹی کا حصہ ملے گا، اس کو میری جائیداد میں سے حصہ لے کر چلے جائے گی اور پتہ نہیں میرے بچوں کے ساتھ کیا کرے گی. آج یہاں پر میرے ساتھ شادی کر لی، اب اس نے 2 سال کے بعد 4 سال کے بعد 2 بچے ہو گئے اور ان بچوں سے میری شادی کے ساتھ جو فیملی زندگی چل رہی تھی اس نے میرا رشتہ ختم کر دیا. اب یہ کسی اور مرد سے جا کے شادی کر لی تو پھر جو میرے بچے تھے وہ بچے کس کی تربیت میں جائیں گے؟ اگر وہ بچے میرے پاس رہیں گے تو پھر مجھے ان بچوں کو دیکھنا پرورش کرنا ہے، لیکن اگر وہ بچوں کو اپنے ساتھ کسٹڈی میں لے کر چلی گئی عدالت میں جا کر کہ میرے بچوں کو میں لے کر جانا چاہتی ہوں، آپ اندازہ لگاؤ ایسی عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ دھوکہ دے کے کسی اور آدمی سے شادی کر لی، اس کی نگرانی میں میرے بچے پلیں گے تو کیا ہوگا ان بچوں کا؟ تو مرد کو یہ سارے حالات دیکھنے پڑیں گے جس کے نتیجے میں مرد شادی کرنے کو اوائڈ کریں گے. شادی نہیں، بس گرل فرینڈ بنو، انجوائے کرو، ٹائم پاس کرو، ٹیشو پیپر یوز کرو اینڈ پھینک دو، تھرو کر دو، یوز اینڈ تھرو. یہ عورت کی حیثیت اب وہاں بن رہی. کئی عورتیں طلاق لے کر 1 بچی کو 2 بچوں کو لے کر محنت کر کے جاب کر کے اپنی زندگی گزار لے رہی، اور کئی عورتیں 2nd شادی 3rd شادی 4th شادی، پہلے 1 سے کیا، پھر دوسرے کو چھوڑا، دوسرے کو چھوڑا، تیسرے کو چھوڑا، چوتھے کو چھوڑا. سوچو میری بہنوں، عورت کو مذاق بنایا کس نے؟ اسلامی قانون نے یا دنیا کے قانون نے؟ عورت کو مذاق بنایا کس نے؟ حکومتوں نے یا اللہ کے قانون نے؟ عورت کتنی پروٹوکول میں عزت میں تھی. مسلمان ایک عورت سے نکاح کرتا ہے، وہ نکاح کرنے کے بعد پوری زندگی اس کے ساتھ گزارتا. پوری دنیا کا سروے آپ کر کے دیکھ لیجئے گا، جتنی زیادہ پاک دامنی مسلمان سماج میں ملے گی اتنی کہیں نہیں ملے گی. یہاں پر ایک آدمی ایک عورت سے نکاح کیا، بس اب پوری زندگی اسی کے ساتھ، پوری زندگی اپنی بیوی کے ساتھ وفا کیا، کیونکہ اسلام میں افیئر کرنا حرام ہے، کسی عورت کے ساتھ ناجائز رشتہ جوڑنا حرام ہے. بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو فرمایا اگر کہیں پر آدمی اور عورت، مرد و عورت دونوں اکیلے تنہا بیٹھے تو تیسرا شیطان ہوتا. افیئر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے نبی نے تو مرد و عورت کو اکیلے بیٹھنے سے بھی منع کیا. آپ اندازہ لگاؤ کیسا پاکیزہ سماج اور کیسی خوبصورت سوسائٹی اسلام نے پیش کی، اسلام نے بننے کے راستے بنائے، اور کیسا یہ ہمارے اس وقت کے بنائے جانے والے قانون. سوچو آپ، فائدہ کس میں، نقصان کس میں؟ عورت کو طلاق کا اختیار دیے جانے میں نقصان عورت کا ہے، مرد کا نہیں ہے. یاد رکھو اس بات کو، اس لیے کہ آج یہ نظر آ رہا ہے کہ عورت کو طلاق کا اختیار ملے گا تو عورت کی عزت بڑھے گی. نہیں نہیں نہیں، عورت کو طلاق کا اختیار اگر دے دیا جائے جیسے مرد کو طلاق کا اختیار ہے تو پھر عورت ایسے راستے پہ نکل پڑے گی کہ آگے چل کر عورت کو مرد صرف یوز کرنا چاہے گا، بیوی بنانا نہیں چاہے. اس وجہ سے غور کرو اسلام کی یہ کتنی خوبصورت تعلیم کہ عورت مرد کے کنٹرول میں، اگر یہ کنٹرول سے باہر نکل گئی تو پھر پوری فیملی سسٹم کی تباہی ہو جاتی، اور یہی تباہی آج آپ کو یورپین کنٹریوں میں دیکھنے کو مل. اسی طرح دیکھو آج ہمارے ملک میں ایک قانون یونیفارم سول کوڈ کے عنوان سے جس میں الگ الگ شقیں لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ بھی لکھا جا رہا ہے اور یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسلام میں مسلمانوں میں جو 1 سے زائد شادیاں کرنے کی اجازت ہے اس کو ختم کیا جائے. کیا کہا جا رہا کہ اسلام میں 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے،
ان 4 شادیوں پر پابندی لگا کر ایک شادی کو لازمی کہا جائے. عورتیں بڑی خوش ہے, حقیقت میں خوش ہے کہ اب تو مردوں کے اوپر پابندی لگے گی, اب تو مرد 4 شادی نہیں کر سکتے. سوال یہ ہے اب تک کتنے مردوں نے 4 شادیاں کی؟ کتنے مردوں نے؟ یہاں دیکھو میری بہنوں, ظاہر اس قانون کا یہ بتا رہا ہے کہ عورتوں کے حق میں کیسے نظر آ رہا؟ ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرا ہو, بالکل فطری بات ہے, نیچر ہے, ٹھیک ہے. ایک عورت نے نکاح کر لیا, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ خوش خوش رہتی ہے. اگر قانون یہ بنایا جاتا کہ ایک عورت کا جو شوہر ہے وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا کسی اور عورت کے ساتھ اگر افیئر کرتے ہوئے پکڑا گیا تو بہت سخت سزا ملے گی, تو تب عورت کے حق میں فائدہ تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کا شوہر اسی کا ہے بس, اور کسی کا ہو بھی نہیں سکتا. نہ تو شادی کر سکتا, نہ افیئر کر سکتا, نہ حلال طریقے سے اور ایک بیوی بنا سکتا, نہ زنا کر سکتا. دونوں پابندیاں ہوتی تو تب عورتوں کے حق میں فائدہ ہوتا, اور یہ دونوں پابندیاں اسلام میں ہیں. سمجھو اس بات کو, اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کا حکم نہیں دیا, اجازت دی. یہ دونوں میں فرق ہے. ایک شرط کے ساتھ میں حکم ہے, گویا وہ ایک اجازت ہے. کیا ہے وہ حکم؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, کہ اگر تم نکاح کرو 2 3 3 4 4 یعنی 4 تک نکاح کرنے کی پرمیشن ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہے انصاف نہیں کر سکتے تو ایک کر لو. تو کیا مطلب نکلا کہ اسلام مسلمان عورت کو اس بات کا پروٹوکول دے رہا ہے کہ تمہارا شوہر تمہارا ہی ہے, کوئی اور نکاح وہ نہیں کرے گا تمہارا حق چھوڑ کر. یعنی اگر کوئی آدمی دوسرا نکاح کرنا چاہ رہا, پرمیشن ہے, تیسرا پرمیشن ہے, چوتھا پرمیشن ہے, لیکن کب؟ انصاف کی شرط کے ساتھ. اگر آپ 2 بیویوں کا حق ادا کر سکتے دوسری شادی کرو, 3 بیویوں کا حق ادا کر سکتے تیسرا نکاح کرو, 4 کا بھی حق ادا کر سکتے چوتھا نکاح کرو. یہ اسلام کی تعلیم کی تفصیل ہے جو نہیں بتائی جا رہی. بس یہ بول رہی کہ 4 شادیوں کی پرمیشن, 4 شادیوں کی پرمیشن. ارے بھائی 4 شادیوں کی پرمیشن اس تفصیل کے ساتھ ہے کہ آپ انصاف کر سکتے تو کرو, نہیں کر سکتے تو ایک پر ہی گزارا کر لو, ایک کا ہی حق ادا کر لو. یہ تو ایک سائیڈ کا پروٹوکول ہوا. دوسرے سائیڈ دیکھو آپ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت میں کسی بھی مرد کے لیے کسی غیر عورت کے ساتھ رشتے کے قائم کرنے کو ناجائز اور حرام کہہ دیا, ناجائز ہے. تو اب ایک مسلمان عورت ہے, اس کے شوہر کو کسی اور نکاح کی پرمیشن ایسے ہی نہیں ملی, انصاف نہیں کر سکتا ہے تو شادی